اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَيُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے، یعنی کوئی معجزہ اور خارق عادت بات، تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے، یعنی اس کی ضرور تصدیق کریں گے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ہٹ دھرمی، کفر اور عناد کے باعث نہ کہ ہدایت اور رہنمائی کے حصول کے لیے آپ سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، کہ یہ تمام نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے پاس لے آئے، اور اگر نہ چاہے تو نہ لائے۔ ارشاد الہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں اور تمہیں کیا معلوم کہ مخاطب مشرک ہیں۔ مجاہد نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ تم اپنی ان قسموں کے بارے میں سچے بھی ہو۔ اور ارشاد الہی ہے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسا یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسا پھر نہ لائیں گے۔ اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ مشرکوں نے جب اس قرآن مجید کا انکار کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، تو اس کے بعد ان کے دل کسی بھی چیز پر ثابت نہ رہے بلکہ ہر چیز سے پھر گئے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس ارشاد الہی کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جائیں گے، اور ان کے پاس اگر تمام نشانیاں بھی آ جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ ہم پہلی مرتبہ ان کے اور ایمان کے درمیان حائل تھے۔ ابن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ اس آیت میں بندوں کے کہنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، اور ان کے عمل کرنے سے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ کیا عمل کریں گے۔ اس سے فرمایا سورہ فاطر میں، اور اللہ باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا، اور فرمایا سورہ زمر میں کہ مبادا اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس کوتاہی پر افسوس جو میں نے اللہ کے حق اطاعت میں کی، اور بلا شبہ میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنا لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کاش مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر انہیں دنیا میں ایک دفعہ اور لوٹا بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور فرمایا سورہ انعام میں، اور اگر وہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ پھر کرنے لگیں، اور کچھ شک نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور یہاں فرمایا ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے وہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسا پھر نہ لائیں گے، یعنی اگر یہ دنیا میں ایک بار پھر لوٹا بھی دیے جائیں تو ہم پھر ان کی اور ہدایت کے مابین اس طرح حائل ہو جائیں گے جیسا کہ پہلی بار دنیا میں حائل ہوئے تھے۔ اور فرمان الہی ہے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدی فرماتے ہیں سرکشی سے مراد کفر ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔